1945 میں ایک مشاعرے میں شرکت کی غرض سے خمار جگر اور مجروح سلطان پوری کے ساتھ بمبئی آئے. اتفاق سے اس مشاعرے میں بالی ووڈ کے مشہور فلم ساز اور ہدایت کار جناب AR کاردار صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے جب خمار کا کلام سنا تو مشاعرے کے بعد انہیں اپنی فلم شاہجہاں کے لیے گیت لکھنے کی فرمائش کی جو خمار نے قبول کی. اس فلم شاہجہاں میں موسیقار نوشاد نے موسیقی ترتیب کی تھی اور گایا مشہور گلوکار سہگل نے. اس میں ایک گیت تھا چاہ برباد کرے گی ہمیں معلوم نہ تھا. آئیے یہی گیت آپ کے سامنے پیش کریں گے جناب اسد خان صاحب. موت بھی ہم پہ ہنسے گی ہمیں معلوم نہ تھا. زندگی روگ بنے گی ہمیں معلوم نہ تھا. زندگی روگ بنے گی ہمیں معلوم نہ تھا. چاہ برباد کرے گی ہمیں معلوم نہ تھا. چھائی گھن گھور گھٹا چاند ستارے نہ رہے. وہ امیدیں نہ رہیں اب وہ سہارے نہ رہے. غیر تو غیر ہی تھے وہ بھی ہمارے نہ رہے. ہم پہ ایسی بھی پڑے گی ہمیں معلوم نہ تھا. ہم پہ ایسی بھی پڑے گی ہمیں معلوم نہ تھا. چاہ برباد کرے گی ہمیں معلوم نہ تھا. واہ واہ واہ، شکریہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست. بہت بس خوب. جناب اسد صاحب، آواز جو ہے آپ کی دب رہی تھی میوزک کی وجہ سے، تو ہم لطف نہیں لے سکے. سچی بات یہ ہے کہ آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے، اس کا اپنا الگ سننے کا اپنا ہی مزہ ہے. ہمیں واقعی میوزک کی ضرورت نہیں. بالکل بالکل صحیح. میوزک کچھ کم کر دیتے تو اور بھی اچھا. جی، تو چونکہ آپ ایک اور ابھی آگے پڑھیں گے تو اس میں دھیان رکھیے، اگر میوزک ہے تو پھر اسے یا تو بہت ہلکا رکھیں یا اس کے بغیر بھی آپ بہت. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، بڑی نوازی. بہت خوب اسد صاحب. یہ گیت بے حد مقبول ہوا اور یوں خمار کے فلمی سفر کا آغاز ہوا. یہ زمانہ 1946 کا تھا. خمار کچھ عرصے بمبئی میں رہے اور کئی فلموں کے گانے لکھے جو بہت مشہور بھی ہوئے، جیسے تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی، بھلا نہیں دینا جی بھلا نہیں دینا، اے دل بے قرار جھوم،
دل کی محفل سجی ہے چلے آئیے وغیرہ وغیرہ. آئیے یہاں ایک اور گانا سنتے ہیں. پیش کریں گی نئی نسل کی نمائندہ گلوکارہ منیسا دیپالی صاحبہ. منیسا دیپالی صاحبہ یہ پڑھیں گی اے دل بے قرار جھوم. جی منیبا ایسا ہے کہ منیسا سے میری بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ 2 منٹ میں وہ آ رہی ہیں, تو انکل ہم آ چکی ہیں. منیسا آ گئی, منیسا آ گئی. بہت شکریہ بیٹا, چلیے بہت بہت شکریہ, خوب. بہت شکریہ. بڑھیا. آپ یہ دیکھیے, جو احباب انہیں نہیں جانتے, منیسا ہائی اسکول کی بچی ہے اور اردو اس کی مادری زبان بھی نہیں ہے, مگر اس کو غزلوں کا اتنا شوق ہے کہ یہ دیکھیے کس خوبصورتی سے غزلیں پڑھتی ہے. منیسا بیٹا سناؤ. تھینک یو. اے دل بے قرار جھوم, اے دل بے قرار جھوم, اے دل بے قرار جھوم, اے دل بے قرار جھوم. ابر بہار آ گیا, دور خزاں چلا گیا, ابر بہار آ گیا, دور خزاں چلا گیا, عشق مراد پا گیا, حسن کی مچ رہی ہے دھوم, اے دل بے قرار جھوم, اے دل بے قرار جھوم. چپکی ہوئی ہے چاندنی, مستی میں ہے کلی کلی, چپکی ہوئی ہے چاندنی, مستی میں ہے کلی کلی, تو بھی بازار بار جھوم, اے دل بے قرار جھوم, اے دل بے قرار جھوم, اے دل بے قرار جھوم. تارے ہیں ماہتاب ہے, حسن ہے آشباب ہے, تارے ہیں ماہتاب ہے, حسن ہے آشباب ہے, زندگی کامیاب ہے, آرزو کا ہے ہضوم, اے دل بے قرار جھوم, اے دل بے قرار جھوم. تیرا نشہ تیرا خمار, اب ہے بہار ہے بہار, تیرا نشہ تیرا خمار, اب ہے بہار ہے بہار, پھر جوان کے ہاتھ چوم, اے دل بے قرار جھوم, اے دل بے قرار جھوم, اے دل بے قرار جھوم. بہت 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 اچھا, بہت اچھا, کیا بہت کہنا کیا کہنا. بہت جی خوب جی, منیسا, بہت بہت خوب. آپ کی آواز نے دل کو چھو لیا, بہت خوب. اور منیسا ابھی ایک بار ہم پھر آپ کو اور زحمت دیں گے, آپ جانتی ہیں. جی. خمار کو بمبئی کا ماحول زیادہ عرصے تک راس نہ آیا. پہلے تو 1947 کے فسادات نے آپ پر گہرا اثر چھوڑا, پھر آپ فلمی گانوں کے گرتے ہوئے معیار سے بھی کچھ دل برداشتہ ہو گئے. یعنی آپ سمجھیں کہ اگر اس وقت کے معیار جو ہے ان کے لیے سطحی تھا,
تو آج کے معیار کے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہوں گے؟ اور بالآخر آپ بمبئی چھوڑ کر واپس شمالی ہند چلے آئے. یہاں خمار کی ایک اور غزل پیش کرتے ہیں. میں دعوت دوں گی عبدالستار غزالی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے خمار کی ایک اور غزل پیش کریں. اچھا جناب، اب جگر تھام کے میری باری آئی. جی ہم نے پہلے ہی جگر تھام لیا ہے. تو میں جناب علی، یہ ایک تو ہمارے کیا کہتے ہیں ارشد راشد صاحب جو ڈپٹی کمانڈر ان چیف ہیں اردو اکیڈمی میں، انہوں نے مجھے ایک غزل مرحمت فرمائی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے خمار بارہ بنکی کے 2 مزاحیہ وہ انسٹنس یا ایپیسوڈز ہی بھیجے. میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر پایا ہوں، کہ لطیفے سمجھ لیجئے یا انٹرسٹنگ واقعہ سمجھ لیجیے جناب. تو اس کا عنوان ہے جناب خمار کی حص مزاح. خمار کے حوالے سے ایک دلچسپ مضمون امراوتی اردو کے ایک شمارے میں شائع ہوا ہے. اس مضمون میں مصنف نے خمار سے متعلق کچھ دلچسپ واقعات لکھے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ کیسا بلانکا یعنی موراکو کے ہوٹل میں پیش آیا. فاضل مصنف اور مضمون نگار ایک ہی کمرے میں مقیم تھے. صبح کے 11 بجے کا وقت ہوگا کہ کمرے کی گھنٹی بجی اور ایک معمر خاتون لگ بھگ خمار صاحب کی ہی عمر کی گلدستہ لیے اندر داخل ہوئیں اور کہا کہ پہچانیے خمار پہچانیے. وہ معمر خاتون کہنے لگیں کہ میں جانتی ہوں کہ میں آپ کو یاد نہیں آؤں گی. پھر وہ گویا ہوئیں کہ آپ کو اپنا وہ قطعہ یاد ہے جس کا مصرع ہے پسینے پسینے ہوئے جا رہے ہیں. پسینے پسینے ہوئے جا رہے ہیں. وہ کس کے بارے میں تھا؟ اتنا سننا تھا کہ خمار اٹھ کھڑے ہوئے اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگے. 50-55 سال پرانا عشق ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. خاتون کے جانے کے بعد خمار خود کلامی کے عالم میں بول رہے تھے. لعنت ہے صاحب، اتنے سال سے جو یاد اتنی عزیز تھی وہ یہ تھی. یہ وہی صاحبہ تھیں جو حدیث دیگراں ان کے کئی اشعار میں پوشیدہ تھی. اچھا، خمار صاحب کا ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے. ایک دفعہ ایک مشاعرے میں ایک شاعر خمار صاحب کے سامنے ان کی غزل اپنے نام سے پڑھ رہے تھے. انہوں نے کافی اشعار پڑھے. جب وہ جانے لگے تو خمار صاحب نے آواز لگائی کہ صاحب وہ اشعار رہ گئے ہیں، وہ بھی پڑھتے جائیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ 2 چٹکلے پسند آئے ہوں گے. اب میں اپنی اوقات پہ آتا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ غزل پیش کرتا ہوں. اور یہ اس غزل کی خاص بات یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ اس میں روانی بہت ہے، بہت زیادہ فلو ہے اس میں. وہ فرماتے ہیں اے موت انہیں بلائے زمانے گزر گئے. اے موت انہیں بلائے زمانے گزر گئے. آجا کہ زہر کھائے زمانے گزر گئے. آجا کہ زہر کھائے زمانے گزر گئے. او جانے والے آ کے تیرے انتظار میں رستے کو گھر بنائے زمانے گزر گئے. رستے کو گھر بنائے زبانے گزر گئے. غم ہے نہ اب خوشی ہے، نہ امید ہے نہ آس. غم ہے نہ اب خوشی ہے، نہ امید ہے نہ آس. سب سے نجات پائے زمانے گزر گئے. سب سے نجات پائے زمانے گزر گئے. کیا لائق ستم بھی نہیں، کیا لائق ستم بھی نہیں. اب میں دوستو پتھر بھی گھر میں آئے زمانے گزر گئے. واہ کیا بات ہے. پتھر بھی گھر میں آئے
زمانے گزر گئے اور جانے بہار پھول نہیں آدمی ہوں میں. آجا کہ مسکرائے زمانے گزر گئے. آجا کہ مسکرائے زمانے گزر گئے. کیا کیا توقعات تھی آہوں سے اے خمار. کیا کیا توقعات تھیں آہوں سے اے خمار. یہ تیر بھی چلائے زمانے گزر گئے اور وہ جانے والے آ کے تیرے انتظار میں رستے کو گھر بنائے زمانے گزر گئے. بہت بہت شکریہ جناب. بہت خوب، بہت اچھے، بہت عمدہ. بہت خوب غزالی صاحب. میرا خیال ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی بڑی. جی معمول. غزالی صاحب اردو اکیڈمی کے حد العزیز ہیں، نہ ہوں پروگرام میں تو سونا سونا لگتا ہے. بہت خوب. تھینک یو. خمار ایک سادہ طبیعت انسان تھے، دلچسپ اور پر لطف گفتگو کرتے تھے. ابتداً خمار میں نوشی کے بری طرح عادی تھے، مگر بعد میں مکمل طور پر تائب ہو گئے. خمار واردات قلبیہ کو بڑی خوبصورتی اور درد مندی سے قلم بند کرنے پر قادر تھے. خمار کی ایک لاڈلی بیٹی عین جوانی میں انہیں داغ مفارقت دے گئی. اس صدمے کو انہوں نے صرف ایک شے میں ظاہر کیا. ملاحظہ کریں، اس کو جاتے ہوئے تو دیکھا تھا، اس کو جاتے ہوئے تو دیکھا تھا، پھر بصارت نے ساتھ چھوڑ دیا. واہ اس کو جاتے ہوئے تو دیکھا تھا، واہ پھر بصارت نے ساتھ چھوڑ دیا. واہ. خمار نے اپنی کتاب رقص میں کا انتساب اپنی بیگم کے نام کیا اور لکھا ہے: رفیق حیات اختر جہاں بیگم کے نام، جنہوں نے رفاقت کا حق اس طرح ادا کیا کہ مجھے کہنا پڑا، یہ وفا کی سخت راہیں یہ تمہارے پائے نازک، یہ وفا کی سخت راہیں یہ تمہارے پائے نازک، نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے، واہ نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے. اور یہ غزل آپ نے ابھی انجم ذیشان صاحبہ سے سنی ہے، اور وہ یہ شعر جو ہے وہ ان کی بیوی کے نام انہوں نے کیا. آئیے یہاں خمار کی ایک اور غزل سنتے ہیں. جناب حاتم رانی صاحب اس کو پیش کریں گے. تو چاہیے نہ تیری وفا چاہیے مجھے، تو چاہیے نہ تیری وفا چاہیے مجھے. جناب حاتم رانی صاحب. بہت بہت شکریہ. بارہ بنکی خمار بارہ بنکی صاحب کی غزل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. تو چاہیے نہ تیری وفا چاہیے مجھے، تو چاہیے نہ تیری وفا چاہیے مجھے، کچھ بھی نہ تیرے غم کے سوا چاہیے مجھے، کچھ بھی نہ تیرے غم کے سوا چاہیے مجھے. مرنے سے پہلے شکل ہی ایک بار دیکھ لوں، مرنے سے پہلے شکل ہی ایک بار دیکھ لوں. اے موت اے موت زندگی کا پتہ چاہیے مجھے، کیا کہنے. اے موت زندگی کا پتہ چاہیے مجھے. یا رب معاف کر کے نہ دے کرب انفعال، یا رب معاف کر کے مجھے نہ دے کرب انفعال. میں نے خطائیں کی ہیں، میں نے خطائیں کی ہیں، سزا چاہیے مجھے. میں نے خطائیں کی ہیں، سزا چاہیے مجھے. خاموشی حیات سے اکتا گیا ہوں میں، خاموشی حیات سے اکتا گیا ہوں میں. اب چاہے دل ہی ٹوٹے، اب چاہے دل ہی ٹوٹے، صدا چاہیے. بہت عمدہ. ان مست مست آنکھوں میں آنسو، ارے غضب، ان مست مست آنکھوں میں آنسو، ارے غضب. یہ عشق ہے تو
قہر خدا چاہیے چاہیے واہ یہ عشق ہے تو قہر خدا چاہیے مجھے ناصح نصیحتوں کا زمانہ گزر گیا ناصح نصیحتوں کا زمانہ گزر گیا اب پیارے صرف تیری دعا چاہیے چاہیے مجھے واہ اب پیارے صرف تیری دعا چاہیے مجھے ہر درد کو دوا کی ضرورت ہے اے خمار ہر درد کو دوا کی ضرورت ہے اے خمار جو درد خود ہو اپنی دوا چاہیے چاہیے مجھے واہ جو درد خود ہو اپنی دوا چاہیے مجھے تو چاہیے نہ تیری وفا چاہیے مجھے کچھ بھی نہ تیرے غم کے سوا چاہیے مجھے بہت بہت شکریہ بہت عمدہ حاتم رانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا اور آپ نے مجھے پیار سے سنا خدا حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حاتم رانی صاحب حاتم رانی صاحب بہت محبت سے سالوں سے اردو اکیڈمی کی محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں بہت شکریہ آئیے یہاں پر خمار کے طرز کلام اور موضوعات سخن پر کچھ بات کرتے ہیں پہلے تو میں آپ کی خدمت میں وہ تبصرہ پیش کروں جو اردو گھر ڈیلس کی محترمہ صوفیہ ضمیر صاحبہ نے خمار کی شاعری پر کیا ہے پھر ہم اپنی بات کریں گے محترمہ صوفیہ ضمیر رقم تراز کرتی ہیں کہ خمار خیال کی تازگی اور لفظوں کی فنکاری کے لیے جانے جاتے تھے ان کی شاعری میں ایک چونکا دینے والا عنصر تھا ان کے کلام کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے اشعار محض بیانیہ نہیں تھے ان کے مصروں خصوصاً مصرع ثانی میں کوئی نہ کوئی کانٹے کی بات ہوتی تھی جو ان کے خیال کی ندرت شگفتگی اور ان کی ذہانت کا ثبوت ہے مثلاً شعر ملاحظہ ہو بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم یہ 3 بجے آئے گی شیرین بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے پہلا مصرع سادہ ہے مگر دوسرا بے ساختہ واہ کہنے پر مجبور کرتا ہے یہی کیفیت ان اشعار کی ہے خمار ان کے گھر جا رہے ہو تو جاؤ خمار ان کے گھر جا رہے ہو تو جاؤ مگر راستے میں زمانہ پڑے گا مگر راستے میں زمانہ پڑے گا اور شعر تجھ کو برباد تو ہونا تھا ہر حال میں خمار تجھ کو برباد تو ہونا تھا ہر حال میں خمار ناز کر ناز کے اس نے تجھے برباد کیا خمار کی شاعری ایک ایسی تصویر ہے جو سادہ رنگوں سے بنی ہوئی ہے مگر ان رنگوں کو مصور نے اتنا اچھا استعمال کیا ہے کہ ان کے باہمی امتزاج سے ایک شاہکار وجود میں آیا ہے صوفیہ صاحبہ کا یہ تبصرہ یہاں ختم ہوتا ہے ہم ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں بہت شکریہ صوفیہ صاحبہ اور یہاں ہم خمار کی ایک اور غزل پیش کرتے ہیں آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے جناب تصدق اتاری صاحب جو اردو اکیڈمی کے ریگولر ہیں آپ کے سامنے یہ غزل پیش کریں گے آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے جا شوق سے لیکن پلٹ آنے کے لیے جا شوق سے لیکن
पलट आने के लिए जा, हम देर तलक खुद को संभाले न रहेंगे, हम देर तलक खुद को संभाले न रहेंगे। ए ज़ौक़ सफ़र, ए ज़ौक़ सफ़र खैर हो, नज़दीक है मंजिल। ए ज़ौक़ सफ़र खैर हो, नज़दीक है मंजिल। सब कहते हैं अब पाँव में छाले न रहेंगे, सब कहते हैं अब पाँव में छाले न रहेंगे। जिन नालों की हो जाएगी ता दोस्त रसाई, जिन नालों की हो जाएगी ता दोस्त रसाई, वो सानेहे बन जाएंगे, नाले न रहेंगे, वो सानेहे बन जाएंगे, नाले न रहेंगे। मैं तौबा तो कर लूं, मैं तौबा तो कर लूं, मगर एक बात है वाइस। मैं तौबा तो कर लूं, मगर एक बात है वाइस। क्या आज से गर्दिश में प्याले न रहेंगे, क्या आज से गर्दिश में प्याले न रहेंगे। क्यों ज़ुल्मते गम से, क्यों ज़ुल्मते गम से हो खुमार इतने परेशान, क्यों ज़ुल्मते गम से हो खुमार इतने परेशान। बादल ये हमेशा ही तो काले न रहेंगे, बादल ये हमेशा ही तो काले न रहेंगे। आँखों के चिरागों में उजाले न रहेंगे। आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा बहुत उम्दा तसद्दुक़ साहब। बहुत खूब तसद्दुक़ साहब। तसद्दुक़ साहब हमारे साथ सालों से शामिल होते आए हैं और बहुत पहले से अपना इंतखाब जो है बता देते हैं, भेज देते हैं। बहुत शुक्रिया। खुमार क्लासिकी गज़ल के नुमाइंदा शायर थे, यही उनका ओढ़ना बिछौना था और इस रास्ते का इंतखाब उनका अपना शऊरी था। अपनी पहली किताब रक़्स-ए मैं के दिबाचे में खुमार लिखते हैं, जिस वक्त मैंने शेर कहना शुरू किया उस वक्त अदब की मुमलकत पर क्लासिकी गज़ल का राज था। हालांकि 2-3 बरस कबल तरक्की पसंद तहरीक का बड़े ज़ोर शोर से आगाज़ हो चुका था और गज़ल की मुखालफत बड़ी शिद्दत से की जाने लगी थी, लेकिन उस वक्त क्लासिकल गज़ल के अजीम मुहाफिज, शोरा और नक़ाद बक़ैद हयात थे, जिनके बाइस गज़ल का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। वक्त गुजरता गया, गज़ल के मुहाफिजीन एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए और गज़ल पर बहुत बुरा वक्त आ गया, लेकिन साथ ही साथ तरक्की पसंद तहरीक का जोर भी घट गया और गज़ल के मुखालफिन खुद गज़लें कहने लगे। आगे चलकर लिखते हैं, मैंने जुमला असनाफ सुखन का तज्जिया करने के बाद अपने महसूसात और वारदात के इजहार के लिए क्लासिकी गज़ल ही को सबसे ज्यादा मौजू और मुनासिब पाया। चुनांचे गज़ल के खिदमत गुजारों में शामिल हो गया। वक्त ने कई करवटें बदली, मगर मैंने गज़ल का दामन नहीं छोड़ा। आइए यहाँ एक और गज़ल पेश करते हैं। जनाब काजी हबीब साहब एक बार फिर आपके सामने अकेले हैं वो और घबरा रहे हैं। बहुत मशहूर गज़ल है खुमार साहब की, बहुत प्यारी। काजी हबीब साहब। शुक्रिया मुनीबा साहबा। अकेले हैं वो और
झुंझला रहे हैं, अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं, अकेले हैं वो। और शेर है, ये कैसी हवाएं तरक्की चली है, ये कैसी हवाएं तरक्की चली है, दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे हैं, दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे हैं, दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे हैं। और ये शेर, इरशाद, इलाही मेरे दोस्त हूँ खैरियत से, इलाही मेरे दोस्त हूँ खैरियत से, ये क्यों घर में पत्थर चले आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये क्यों घर में पत्थर नहीं आ रहे हैं, ये क्यों घर में पत्थर। और बहिश्ते तसव्वुर के जलवे हैं मैं हूँ, बहिश्ते तसव्वुर के जलवे हैं मैं हूँ, जुदाई सलामत मजे आ रहे हैं, जुदाई सलामत मजे आ रहे हैं, अकेले हैं वो। क़यामत के आने में रिंदों को शक था, क़यामत के आने में रिंदों को शक था, जो देखा तो वाइज चले आ रहे हैं, जो देखा तो वाइज चले आ रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा शेर है, बहुत खुश है गुस्ताखियों पर हमारी, बहुत खुश है गुस्ताखियों पर हमारी, बज़ाहिर जो बरहम नजर आ रहे हैं, बज़ाहिर जो बरहम नजर आ रहे हैं। और ये आखिरी शेर है, बहारों में भी मैं से परहेज तौबा, बहारों में भी मैं से परहेज तौबा, खुमार आप काफिर हुए जा रहे हैं, खुमार आप काफिर हुए जा रहे हैं,
अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, बहुत खूबसूरती से आपने नाइट किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।